زیادہ درود شریف پڑھا کرو. اور یہ کیا فرمایا؟ بلغنی صوتہ حیث کان، درود شریف کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. اب درود شریف پڑھنے والوں کی دو کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت ہے یکسوئی کے ساتھ پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے غسل کر کے باوضو ہو کر عمدہ لباس پہن کر خوشبو لگا کر دو زانو بیٹھ کر پورا تصور کر کے ادب اور احترام کا پیکر بن کر اور کیف و مستی میں ڈوب کر آبدیدہ ہو کر سرور کے ساتھ جو تصور گنبد خضرا کر کے آقا کا تصور کر کے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس درود پاک کو میرے نبی کریم علیہ السلام خود سماعت فرماتے ہیں اور اس درود شریف پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں. اور جو عدم توجہ سے درود شریف پڑھتا ہے، آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، تو ایسا درود شریف جو پڑھتا ہے اس کے درود کو ملائکہ اور فرشتے جو ڈیوٹی پر مامور ہیں وہ ملائکہ سرکار کی بارگاہ میں اس کا درود شریف پیش کرتے ہیں. اور جو محبت سے پڑھتا ہے، سرور سے پڑھتا ہے، کیف و مستی میں درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے درود کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. حدیث شریف میں پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے. حضرت سیدنا سلیمان جزولی علیہ الرحمہ مصنف دلائل الخیرات شریف اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف لکھا آپ نے، اور جو درود پاک آپ نے لکھا اور درود پاک کی کتاب لکھی وہ تمام سلاسل طریقت میں بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہے، جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. اس کے مصنف ہیں حضرت سلیمان جزولی علیہ الرحمہ. جب فوت ہوئے، انتقال ہوا، ان کو دفن کیا گیا اور 77 سال بعد سیلاب آیا اور ان کی لاحد جو ہے وہ بہہ گئی، مزار جو ہے وہ بالکل کھل گیا. چنانچہ اس جگہ سے منتقل کرنے کے لیے سوس میں آپ دفن تھے اور سوس سے آپ کو مراکش میں منتقل کیا گیا. مراکو میں آج ان کا مزار شریف ہے، مراکش. اور جب ان کا مزار شریف کھول کر تابوت نکالا گیا تو جسم ایسے تر و تازہ تھا کہ جیسے ابھی غسل کر کے آرام فرما رہے. 77 سال بعد جسم تر و تازہ ہے، سلامت ہے، کفن تک میلا نہیں ہوا. اور رخسار کو جب دیکھا تو ایسے جیسے اجی حجامت بنوائی ہو، ابھی غسل کیا ہو اور ابھی آرام فرما رہے. آپ کے احوال میں ہے کہ ایک شخص نے جب چہرے کی یہ تر و تازگی دیکھی 77 سال بعد اور جسم میں اقدس کو سلامت دیکھا، اللہ اکبر، تو اس نے اپنا انگوٹھا حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمہ کے رخسار پہ رکھ دیا، دبایا، نیچے سے خون ہٹ گیا اور جب انگوٹھا اٹھایا تو خون اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. اس درجہ رب کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب اللہ کا ولی وہ دلائل الخیرات شریف میں آقا کی حدیث لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا. یہ واحد متکلم کے صیغے ہیں، فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ. لہذا حدیث کا معنی یہ ہے انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو بندہ محبت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے پڑھے گا. سرکار فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر محبت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سنتا ہوں، سنوں گا، پہچانتا ہوں، پہچانوں گا. انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، تو پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی قدر کہ جب وہ سید عالم علیہ السلام پر درود و سلام محبت سے پڑھتا ہے میرے آقا اس کے درود کو براہ راست سماعت بھی فرماتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ میرا فلاں غلام، میرا فلاں امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، سلام عرض کر رہا ہے. یہ میرے آقا سید عالم علیہ السلام کے درود پاک کی سماعت کا یہ عالم ہے. اور اب حدیث شریف سنیے اور پوری توجہ دیجئے.
سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کر کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، قبر کی جمع قبور، اے قبروں والو السلام علیکم، اے قبروں والو السلام علیکم۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر والا کہتا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، مجھے سلام کہنے والے تجھ پر بھی سلامتی ہو، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ یہاں حضور نے فرمایا علیہ السلام اگر قبر والے کو تم پہچانتے ہو تھے اور وہ تمہیں پہچانتا تھا تو قبر والا پہچان لیتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے سلام کہہ رہا ہے، اور اگر دنیا میں تمہارے ساتھ صاحب قبر کا تعارف پہچان نہیں تھی تو پھر قبر والا پہچانتا نہیں ہے، صرف سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ ہر قبر والا سلام کو سنتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو جب عام قبر والا سلام کہا جائے تو جواب دیتا ہے تو حضور کے بارے میں آپ کا کیا خیال اقدس ہے، آپ کی کیا خیال شریف ہے کہ جب پیارے نبی کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جائے گا تو کیا حضور جواب نہیں دیں گے؟ حضور سلام کا جواب دیں گے۔ اب اپنے ایمانوں کو تازگی بخشیے، اپنے دلوں کی روحانی تسکین حاصل کیجئے، ایمانوں کو ذوق دیجئے۔ حضرت امام المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب نماز کے اندر پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو فوراً یہ تصور کرو کہ میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، این اسی گھڑی میرے آقا مجھے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ تصور کرو کہ میں اس وقت سلام پیش کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ مجھ پر سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھاتے تو اتحیات میں کچھ زیادہ ٹائم لگ جاتا، تو مقتدی نازک طبع واقع ہوئے ہیں، کہا دیکھیے اتنا وقت لگا دیا اتحیات میں، ہم تو پڑھ کے کب کے فارغ بیٹھے ہیں، اتنا لمبا کر دیا اتحیات۔ تو آپ پر اعتراض کیا گیا، پہلے تو آپ خاموش رہے۔ اللہ اکبر، جب نمازیوں کی ضد اور ان کی مخالفت شدت اختیار کر گئی تو پھر آپ نے سربستہ راز کھول دیا، فرمایا جب میں نماز میں پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، جب تک آقا کے سلام کو سن نہیں لیتا آگے پڑھتا نہیں ہوں۔ جب میں پڑھتا ہوں تو سرکار جب جواب عنایت فرماتے ہیں تو پھر میں آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس لیے اگر وقت زیادہ لگ جاتا ہے تو امام بدل لو، پھر جا نیا امام تلاش کر کہیں آجی لے آ ڈھونڈ کے کہیں سے، یہ امام ہمارے بس کا نہیں رہا، اتنا دیر لگاوا یہ حاجی، یہ امام ہمارا اتنی دیر لگاوا، ہمیں 12 نہیں آئی آجی، جا حاجی کو امام ڈھونڈ کے لا۔ تو انہوں نے بتایا بھائی بات تو یہ ہے اگر آپ کو امام لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، میں چلتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب عام قبر والا سلام کو سن کر جواب دیتا ہے، سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قبر انور و اطہر و اقدس میں ہوں اور ملائکہ غلامی پر موجود ہوں تو جب درود و سلام عرض کیا جائے تو ملائکہ عرض کریں حضور یہ فلاں غلام سلام عرض کر رہا ہے، یہ فلاں غلام کا سلام آیا ہے، درود آیا ہے، اور جو محبت سے پڑھیں ان کو سرکار خود سماعت فرمائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیارے مصطفیٰ سلام کا جواب عنایت نہ فرمائیں۔ اسی لیے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ اپنے نے تو لکھا ہی ہے، معترضین کے مجدد بھی اپنی کتاب میں یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے، حوالہ انڈر لائن ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ ورضوان مدینہ پاک گئے اور حضور کے روضہ اطہر پر جا کر سلام عرض کیا۔ کون سا سلام پڑھا؟ آج بھی مدینہ طیبہ میں پوری روئے زمین پر کسی ملک سے
کسی بلد سے کوئی آدمی جب مدینہ پاک حاضری دیتا ہے وہاں تو ایک ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے، دوسرا تو درود ہے ہی نہیں سرکار کے روضے شریف پر۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا